بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ان آیات مبارکہ میں سے تین آیات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور دور حاضر کے بعض منکرین حدیث کے چہرے بے نقاب کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ سورہ آل عمران کی ان مبارک آیات سے معلوم ہوا کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور اس سے اعراض کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی احادیث و تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انکار حدیث کا فتنہ مختلف روپ دھارتا رہتا ہے۔ ماضی قریب میں عبداللہ چکڑالوی، اسلم جراج پوری، تمنا امادی اور غلام احمد پرویز کے بعد اس کی معاصر شکل ایک BA پاس میڈیا اسکالر ہے، جس نے انکار حدیث کے اس فتنے کو ایک نیا رنگ دیا ہے، جسے آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ احادیث شریفہ میں حج کی اقسام کا تذکرہ اور BA پاس میڈیا اسکالر کا انکار آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ نمبر 1، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2913 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ حج افراد، حج تمتع اور حج قران میں سے جو مرضی حج کر لو۔ حج افراد یعنی اکیلا حج، حج تمتع یعنی عمرے کا احرام باندھنا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر دوبارہ حج کے قریب حج کا احرام باندھنا، جبکہ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ادا کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1562، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2916 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تینوں قسم کا حج کیا، یعنی بعض نے حج افراد کیا، بعض نے حج تمتع کیا اور بعض نے حج قران کیا۔ نیز صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2923 میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ حج کی ان تینوں قسموں کے ناموں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان 4 واضح احادیث کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں 20 احادیث میں حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا واضح تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ BA پاس میڈیا اسکالر ان تمام واضح اور صحیح احادیث شریفہ کے مد مقابل کھڑے ہیں اور حدیث کی ان اقسام حج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں، اور معاذ اللہ وہ آگے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہیں۔ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے مضامین کی کوئی حد نہیں ہے۔ حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی۔ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔
محترم سامعین، ہم نے اور تمام امت مسلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہم حج کی ان اقسام کو حدیث کے مطابق مانتے ہیں اور انہی پر عمل پیرا ہیں۔ محترم سامعین، حج کے موضوع پر بی اے پاس میڈیا اسکالر نے ان احادیث شریفہ کا جو انکار کیا، یہ ہم نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ آئندہ نشستوں میں اس کی مزید مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں گی، جن سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر منکرین حدیث کا ایک نیا ورژن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انہیں اپنے دین کا ماخذ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون